نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالی گزشتہ دروس کی طرح آج کا درس بھی دفاع صحابہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، منعقد کیا گیا، اور آج ایک مرتبہ پھر دجال رافضی حسن العیاری کے ایک اعتراض کے سلسلے میں الحمدللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حسن العیاری کا اعتراض کیا ہے میں مختصراً عرض کرتا چلوں، اس کے بعد آپ خود سماعت فرما لیجئے گا، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ حسن العیاری نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حسب عادت، حسب معمول ایک اعتراض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی نبوت پر شک کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حسن العیاری کے تمام سوال کو میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ حدیبیہ کا مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو اس نے شک پر محمول کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ داغ دیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے۔ حسن العیاری کی گفتگو کو سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ بیعت الرضوان یہ حدیبیہ سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ عزیزو دیکھو، یہ المصنف عبد الرزاق الصنعانی جلد نمبر 5 یہاں پہ صفحہ نمبر 330 غزوہ حدیبیہ صحیح سند کے ساتھ، یہ لمبی حدیث ہے۔ حدیبیہ میں کیا ہوا؟ حدیبیہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صلح کیا ہے، صفحہ نمبر 339 میں عمر بن الخطاب کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اس دن مجھے بڑا شک ہو گیا۔ شک اس بات پہ ہوا ہے کیا تھا آپ واقعی پیغمبر ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، ہم حق پہ نہیں ہیں، ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ کہا کہ ہاں، قلت فلما نعطي الدنية في ديننا، اس نے کہا کہ آپ کا یہ فعل جو کفار کے ساتھ مصالحت ہے، یہ دین میں گٹھیا پن ہے، کمینہ پن ہے۔ تو یہ اس کے سوالات دیکھو عزیزو کہ آپ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کا یہ سوال کہ آپ تو یہ خبر دے رہے تھے کہ ہم اس سال مکے جائیں گے۔ تو یہ اس کے سوالات واضح کر رہے ہیں کہ اس کو کس بات پہ شک، اس بات یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ شک ہے، اور آپ کو خوب بخوبی پتہ ہے کہ علماء کا اسلام کا اجماع ہے، آپ نے خود بھی اعتراف کیا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آپ نے اعتراض سماعت فرما لیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ نے ایک معاہدہ تحریر فرمایا، دونوں فریقین نے ایک معاہدہ تحریر کر لیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ جو روایت اس نے پڑھی وہ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، وہی روایت صحیح ابن حبان میں امام عبد الرزاق کی سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ابن حبان، اور صحیح ابن حبان کی سب سے پہلے سند سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد وہ مختصر حصہ جو اس نے بطور اعتراض پیش کیا میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق والی ہی حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کی سند ہے اخبرنا محمد بن الحسن بن قتیبہ قال حدثنا محمد بن المتوکل بن ابی السریہ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر عن المسور بن مخرمہ۔ یہ اس کی سند ہے، اور اب سند سے آگے ہم آتے ہیں اس متن کی طرف جس کو اس نے پکڑ کر
اعتراض کیا. حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فقال عمر بن الخطاب رضوان اللہ علیہ واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الست رسول اللہ حقا قال بلا قلت السنا علی الحق وعدونا علی الباطل قال بلا قلت فلما نؤتی الدنیۃ فی دیننا اذا قال انی رسول اللہ ولست اعصی ربی وهو ناصری قلت او لیس كنت تحدثنا انا صنعت البیت فنطوف به قال بلا فخبرتک انک تأتیہ العام. یہ حدیث مبارکہ ایسے ہی طویل ہے، میں اس کا ترجمہ اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس وقت سے میں نے اسلام لایا اس دن سے زیادہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنا شک نہیں ہوا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں دب کر شرائط کیوں مانیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ میری مدد کرے گا. میں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم ان قریب بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے. کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا ہم اس سال طواف کریں گے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو یہ وہ آخری سوال کی صورتحال ہے جس کے پیچھے الفاظ کو اس نے پکڑا، واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کیا گیا، سوالات کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں؟ کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم اسی سال ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے. تو یہ وہ سارا اعتراض ہے جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر دیا. اس کے علاوہ اس نے اس کے حوالے سے کوئی دوسری بات نہیں کی. آپ نے اس کا سوال بھی سن لیا، میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی، اس حدیث کی سند بھی پڑھ دی. اب آگے آتے ہیں اور اس نے کہا کہ نتیجہ یہ اخذ کیا چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک ہے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر ثابت کر رہا ہے. اب یاد رکھیے کہ بعض اوقات سوال کرنا تعجب کے لیے ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. آپ نے نزول قرآن کے تمام مواقع کو دیکھا، سنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقام پر اپنی نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نصرت فرمائے گا، ان کے دین کو غالب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دین کو پوری دنیا کے اندر عام کر دے گا. اور ایک جگہ پر فرمایا میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ نے فرمایا میں بھی غالب رہوں گا، میرے رسول بھی غالب رہیں گے. چونکہ بظاہر صورتحال اس جیسی نظر نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں پر غلبہ ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ہم دب کر ان کے شرائط کیوں مانیں؟ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال بطور تعجب تھا. جب قرآن میں نصرت الہی کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو دنیا میں پھیلا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے آپ کے اور اپنے غالب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، تو پھر ہمیں یہ معاہدہ کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمت جاننا چاہ رہے تھے. آپ نے وہ سوال کیا. یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک ہے. اس کو کسی طور پر بھی کفر سے تعبیر کرنا یہ علمی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے حسن اللہ یاری کا. اب سب سے پہلے یہ جو اس نے اعتراض کیا، یہ اعتراض بھی اس کا اپنا نہیں ہے. اب آپ کے سامنے آ رہی ہے الملل، امام شرحستانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. شرحستانی کی یہ کتاب جو ہے اس کے اندر آپ نے مختلف فرقوں کا ذکر کیا اور اس کے اندر مختلف فرقوں کے عقائد و نظریات کا ذکر کیا. اس کے اندر آپ نے ان فرقوں کے حوالے سے جو ان کی گمراہی ہیں ان کو بیان کیا. تو شرحستانی نے اس کے اندر معتزلہ کا ایک جو فرقہ ہے جس کو نظامیہ کہا جاتا ہے،
نظامیہ فرقے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بانی کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک گمراہ شخص تھا، اور اس شخص کا جو نام تھا وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام معتزلی۔ یہ معتزلہ میں سے ایک شخص تھا، ابراہیم بن سیار بن ہانی، بد مذہب شخص، فاسق شخص۔ اس کا انتقال 220 ہجری کے کہیں لگ بھگ ہوا۔ اس کے عقائد و نظریات کو بیان کرتے ہوئے شہرستانی الملل کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے الملل، اور الملل کے اندر شہرستانی اس نظامیہ جو فرقہ ہے معتزلہ کا، اس کے عقائد بیان کر رہے ہیں۔ وَنَسْبُهُ إِلَى الشَّكِّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي سُؤَالِهِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ قَالَ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ أَلَيْسُ عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ عُمَرُ فَلَمْ نُعْتِ الدُّنْيَةَ فِي دِينِنَا قَالَ هَذَا شَكٌّ وَتَرَدُّدٌ فِي الدِّينِ وَوِجْدَانِ حَرَجٍ فِي نَفْسِ مِمَّا قَضَى وَحَكَمَ۔ یہ اس نظام کا جو فرقہ نظامیہ کا جو بانی ہے، اس کے گمراہ کن عقائد میں سے یہ ہے کہ اس نے حدیبیہ کے معاملے کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شک کی نسبت کی، ان پر اعتراض کیا، ان کے ایمان پر حملہ کیا۔ وہی کام آج کا یہ دجال رافضی اور آج کا یہ بد مذہب رافضی، جھوٹا رافضی کر رہا ہے۔ ادھر سے سوال مستعار لیا اور اس کو اپنی تحقیق کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا شخص ہوں، اور پرانے جو بد مذہب ہیں ان لوگوں کے اعتراضات لا لا کر اہل سنت پر داغ رہا ہے۔ اور نظام نے جو بات کہی اس کے حوالے سے علامہ شہرستانی کی جو میں نے عبارت پڑھی، اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نظام لعین کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر کا یہ سوال دین میں شک و تردد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفس میں جرح کا پایا جانا۔ تو یہ اعتراض تھا معتزلہ کا، اور معتزلہ کے اعتراض کو اٹھا کر لے آیا یہ حسن العیاری اہل سنت پر، اور اپنی علمی قابلیت لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، اور لوگوں کو مناظروں کی دعوت دے رہا ہے اور اعتراض لا رہا ہے معتزلہ کے۔ آپ کے سامنے شہرستانی کا حوالہ گزر گیا۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ کیا سوال کرنا، کیا یہ شک ہے؟ کیا کسی کے اوپر سوال داغنا یا سوال کر دینا یہ اس کی قدرت پر شک ہے، اس کے مقام پر شک ہے؟ تو سب سے پہلے میرے ہاتھ میں اب ہے روافظ کا ترجمۃ القرآن جو ہے سید فرمان علی کا۔ سید فرمان علی کے حوالے سے میں 3 آیات کے تراجم پیش کر دیتا ہوں کہ جن کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سوال کرنا یہ شک کی دلیل نہیں، بطور تعجب بھی ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت سارہ کو جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، تو بیٹے کی خوشخبری سننے کے بعد وہ کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی وَأَنَا عُجُوزٌ وَحَاذَا بَعْلِي شَيْخًا۔ یہ ہے سورہ ہود، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے بطور تعجب کے، نہ کہ اللہ کی قدرت پر شک ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا عُجُوزٌ وَحَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ تو ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ میں اب ایک بچہ جنوں گی یا بچہ جننے بیٹھوں گی، میں تو بڑھیا ہوں اور میرا میاں بھی بوڑھا ہے۔ آپ کوئی یہ کہے کہ حضرت سارہ نے چونکہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کر دیا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا نعوذ باللہ حضرت سارہ کا بھی کفر ثابت ہو گیا۔ یہ اس بدبخت کو کوئی سمجھائے کہ یہ سوال بطور تعجب ہے تاکہ اس حکمت کا اظہار ہو جائے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہو جائے کہ میں جان لوں کہ یہ معاملہ کیسے ممکن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ کیسے فرمائے گا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور وہ فرشتے بولے ہائے تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو۔ لگائیں پھر سیدہ سارہ کے اوپر فتویٰ روافظ۔ اور دوسری طرف اب میں دوسرا حوالہ دینے جا رہا ہوں، دوسرا حوالہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا، کہ جب آپ کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ نے فرمایا قال ربی ان یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا، کہ اے اللہ مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے؟
اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی تو بانچ ہے اور میں خود حد سے زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں. وقت بلغت من الکبر، میں عمر رسیدہ، بہت زیادہ میری عمر ہو چکی ہے. تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ان یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرہ، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ پر سوال کرنا ان کے نعوذ باللہ کفر کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدرت پر شک کیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ بطور تعجب ہے. جو چیز بطور تعجب ہو اس کو اس نے بنا دیا کفر. اور تیسرا حوالہ اسی ترجمۃ القرآن سے سورہ مریم سے. پہلے میں نے سورہ مریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 9 ہے. اب سورہ مریم کی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ آیت نمبر 20 ہے. جب سیدہ مریم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو فرمانے لگی قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ مریم نے کہا مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ کسی مرد نے مجھے تک چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایسا ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے پر ایک اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے سے سوال کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور تعجب سوال ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعجب کی کیفیت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، دین کو غالب رکھنے کا وعدہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم دب کر ان کی شرائط کیوں مانیں؟ تو یہ ایک تعجب کی کیفیت تھی جس کو اس خبیث انسان نے کفر سے تعبیر کر دیا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہے ان کا کفر ثابت کر رہا ہے، اور ان کے کفر کے حوالے سے یہ مختلف قسم کے اس کے بیانات منظر عام پر آ چکے. اب صحیح بخاری سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیات سنیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ حدیث رقم الحدیث ہے، حدیث نمبر 23 ہے، صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ سدیہ ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال الدین. کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، سب پر قمیصیں تھیں، سب نے قمیص پہن رکھی تھی جیسے ہم پہنتے ہیں. بعض کی قمیص سینے تک تھی، پستانوں تک تھی، اور بعض کی اس سے کم تھی. میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا، ان پر ایسی قمیص تھی جو لمبائی میں اتنی زیادہ تھی کہ آپ اس کو گھسٹ کے زمین پر گھسیٹ کر چل رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدینہ، اس کی تعبیر دینداری ہے، دین ہے، دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے اندر وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مختلف لوگوں کے دین کی کیفیات دیکھی ہیں، ان میں جو قوی کیفیت مجھے نظر آئی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. دوسری حدیث مبارکہ اور لطف کی بات مسند ابو یعلا کی حدیث میں نے جان بوجھ کے اس کا انتخاب کیا. یہ عطیہ العوفی سے مروی ہے. یہ وہی عطیہ العوفی ہے جو اگرچہ اہل سنت کے ہاں ضعیف ہے، یہ فدق ہبہ کرنے والی روایت کا راوی ہے اور روافظ اس کی صحاحت پر بہت زور لگاتے ہیں. تو عطیہ العوفی سے مروی یہ روایت ہے کہ ابو سعید خدری ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث ہے مسند ابو یعلا کی، اور مسند ابو یعلا کی حدیث اب آپ کے سامنے آ رہی ہے. کیونکہ میں نے دلائل زیادہ دینے ہیں میں اختصار کے ساتھ اس کا جو متن ہے وہ خاص مقام سے پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے متعلق بتایا کرتے تھے اسے ایک آدمی پر مسلط کیا جائے گا اور اسے اختیار دیا جائے گا اسے مار دے یا زندہ رکھے. تو دجال اس سے کہے گا الستو بربک، کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو وہ شخص جواب دے گا ما کنت فی نفسی اکذب منک الساعۃ، یعنی اے دجال میں تجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یعنی میرا رب اللہ ہی ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کیا کہا کرتے تھے فما کننا نرا الا ان عمر بن الخطاب حتی ماتا، ہم صحابہ کا یہی گمان تھا کہ دجال کو جس شخص پر مسلط کیا جائے گا اور وہ اپنے قدموں پر کھڑا رہے گا، اللہ نے اس کو ایمان کی وہ پختگی دی ہے، تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں یا ہوں گے.
لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ہوگی دوسری دلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دے رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ان کے دین کے کمال کو بیان کر رہے ہوں، تو ایسے شخص کے کفر اور ایمان کے مسئلے کو لے کر لوگوں میں اچھالنا اور ایک تعجب کی کیفیت کو کفر پر محمول کرنا یقیناً اس شخص کی علمی بددیانتی ہے، جہالت ہے، اور یہ عیار معول شخص ہے۔ اور اگلی بات کی طرف آتے ہیں، یہ حدیث جو یہ پڑھ رہا ہے مصنف عبد الرزاق کی، یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں 3 مقامات پر نقل فرمائی، یہی حدیث۔ اور یہی حدیث جب دوسری سندوں کے ساتھ آتی ہے تو ان اسناد کے ساتھ مروی اس حدیث میں یہ شک والے الفاظ نہیں ہیں، واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ۔ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی لیکن اس نے بخاری سے نہیں پڑھی، اس نے مصنف عبد الرزاق کا انتخاب کیا۔ بخاری کی سند سے سن لیجئے بخاری میں الفاظ کیا ہیں۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے بخاری شریف کی پہلی سند اور پہلا حوالہ بخاری شریف سے، یہ بخاری میں 3 مقامات پر آ رہی ہے، اور اس نے بخاری شریف کو چھوڑ کر کیوں ادھر سے پڑھا، اس کی میں حکمت بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ حدیث کی سند سن لیجئے، حدیث ہے بخاری کی اور رقم الحدیث ہے 2732، وہی سند جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، وہی سند جو صحیح ابن حبان میں ہے، وہی سند اب بخاری میں آ رہی ہے۔ حدثنی عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرزاق، وہی عبد الرزاق مصنف والے، قال اخبرنا معمر قال اخبرنی الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر عن المسور بن مخرمہ، وہی سند کہ مجھے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، امام بخاری فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد الرزاق نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی، اور انہوں نے کہا مجھے زہری نے خبر دی۔ آگے حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، سند ایک اور اس کے اندر متن کے اندر یہ الفاظ ہی موجود نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فآتیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الست نبی اللہ حقا قال بلا قلت ولسنا علی الحق وعدونا علی الباطل او کما قال۔ یہ حدیث مبارکہ وہی جو میں پہلے پڑھ چکا، اس کی سند وہی، لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر گویا اس طرف چلی گئی تھی کہ یہ الفاظ زہری کا ادراج ہیں، زہری ہی کی سند سے امام بخاری اس کو بخاری میں لائے، لیکن واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ یہ الفاظ اس کے اندر نہیں لائے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے اس کے دوسرے طریق دیکھ کر کہ یہ زہری کا ادراج ہے، زہری نے اپنی طرف سے ان الفاظ کو داخل کیا ہے۔ اور زہری کے ادراج کے حوالے سے میں اپنے پہلے ایک درس کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، جو صحیح مسلم کی ایک روایت کے حوالے سے میں کر چکا، اس کے اندر زہری کے حوالے سے میں نے کر دیا کہ یہ اپنی طرف سے الفاظ داخل کرتا تھا، اور اگر یہ زہری کے اپنے الفاظ نہ ہوتے تو امام بخاری منو عن اس حدیث کو ایسے ہی لے کر آتے اور اس میں الفاظ ہوتے واللہ ما شککت منذ اسلمت والے الفاظ اس کے اندر شامل ہوتے۔ اگر اس پر بھی تسلی نہ ہو، اب میں لاتا ہوں بخاری شریف کی دوسری سند جس کے اندر زہری بھی موجود نہیں اور یہ الفاظ بھی موجود نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری سند، رقم الحدیث ہے 3182۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا یزید بن عبد العزیز عن ابیہ قال حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال حدثنی ابو وائل۔ یہ حدیث مبارکہ یہاں پر اس سند کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ۔ یہ الفاظ دوسری سند، جب سند بدل گئی زہری نہ رہا تو یہ الفاظ بھی بیچ میں سے غائب ہو گئے۔ اب بخاری سے آپ کے سامنے آ رہی ہے تیسری سند اسی روایت کے متعلق، یہ سند بھی سماعت فرمائیے۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 4844۔ حدثنا احمد بن اسحاق السلمی حدثنا یعلا حدثنا عبد العزیز بن سیاح عن حبیب بن ابی ثابت قال آتیت ابا وائل اسألہ۔ آگے وہ حدیث مبارکہ کا
متن آ جاتا ہے تو وہ حدیث تو میں پہلے پڑھ چکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی وہ سند جس میں زہری نہیں ہے اس میں یہ الفاظ بھی موجود نہیں. یہ زہری کا اپنا ادراج ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام بخاری اسی سند سے زہری کی سند سے لائے تو انہوں نے زہری کے ادراج کو ختم فرما دیا. اب آتے ہیں اگلی گفتگو کی طرف. یہ روایت صلح حدیبیہ کے باب میں صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, وہاں سے بھی سماعت فرما لیجئے. اس میں بھی الفاظ موجود نہیں ہے, اور اس کے اندر تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے کی حکمت بھی موجود ہے, لہٰذا علا یاری کا جو سوال ہے وہ جڑ سے ہی نکل جاتا ہے. صحیح مسلم کی سنیے روایت, حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعطا ابا بکر فقال یا ابا بکر السنا علی حق وهم علی باطل فقال بلا قال الیس قتلان فی الجنۃ وقتلاہم فی النار. وہی سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آخری الفاظ ذرا قابل توجہ ہیں صحیح مسلم کے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ فنزل القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفتح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیات کا نزول ہوا. فارسل الی عمر, تو آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فاقرأہ ایاہ فقال یا رسول اللہ او فتح ہوا قال نعم فتابت نفسہ ورجع. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائی, سورہ فتح. حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے ہمارے لیے, دین کا غلبہ ہے, مسلمان ان پر فتح حاصل کر چکے یا حاصل کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کی ایک پالیسی ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس کے بعد بہترین نتائج دیکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم, ہاں عمر ایسا ہی ہے. فتابت نفسہ ورجع, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹ گئے. ان الفاظ نے بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح کے خواہاں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دل کی کیفیت کو سمجھ لیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی اور ساتھ فرمایا اے عمر پریشان نہ ہو, یہ معاہدہ ہمارے لیے فتح ثابت ہوگا, مسلمانوں کا غلبہ ثابت ہوگا, دین اسلام کا غلبہ ثابت ہوگا. اور اگلے الفاظ ہیں فتابت ونفسہ ورجع. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے غلبے کا سن کر خوش ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی قوت تھی جو آپ کو اس بات پر ابھار رہی تھی کہ اسلام پر کسی اور کا غلبہ قبول نہ کیا جائے, ہمیں معاہدے کے اندر دب کر شرطیں قبول نہیں کرنی چاہیے. اب آتے ہیں شارحین حدیث کی طرف, اور میں دو حوالے ہیں, ایک حوالہ ہے معالم السنن امام خطابی کا اور ایک حوالہ ہے علامہ ملا علی قاری کا شرح مشکات مرقات کا. یہ ساری کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ یاری اتنا یہ خبیث انسان ہے, پڑھتا اہل سنت کی کتابوں سے ہے اور تشریح اپنی طرف سے کرتا ہے. اہل سنت کی کتاب سے جب حوالہ دے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت ہی کے منہج کو اپنائے کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ منہج, ایک حدیث پڑھ دی شارحین نے کیا لکھا اور دیگر ترک میں کیا ہے اس کے, یہ بات تو یہ کسی کے سامنے کرتا ہی نہیں. اب سنیے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جن کا شمار اہل سنت کے پہلے جو شارحین حدیث ہیں ان میں کیا جاتا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں. معالم السنن اب آپ کے سامنے آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَانَتْ تِلْكَ الْمَحَاجَةُ وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ عُمَرَ عَلَى وَجْهِ الْكَشْفِ عَنِ الشُّبْهَةِ وَعَلَى سَبِيلِ اسْتِبَانَةِ لِوَجْهِ الْحِكْمَةِ فِيمَا شَاهَدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّنِيعِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ اعتراضًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا اتْحَامًا لَهُ فِي شَيْءٍ قَانَ مِنْهُ وَإِنَّمَا حَرَّكَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ شدت حرصه على قوت الدین قوت امر الدین وغلبۃ محبتہ ان یکون الظہور والغلبۃ للمسلمین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اختلاف اور رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور سوال شبہ کو دور کرنے کی وجہ سے تھا اور اپنی مشاہدے کی ہوئی بات میں حکمت کے اظہار کو جاننے کے لیے تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کس لیے کریں تاکہ اس حکمت کو پہنچ سکیں کہ اللہ کے رسول کی اس معاملے میں حکمت کیا ہے.
آپ کی طرف سے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہی اعتراض ہے نہ ہی اتہام ہے، کسی قسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے پر تحریک کس بات نے دی؟ امام خطابی کہتے ہیں امر دین کی قوت پر شدت حرص نے دی، کیونکہ آپ دین سے بہت محبت کرتے تھے اور نصرت الہی پر کامل بھروسہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرنا امر دین کی قوت پر شدت حرص نے دی، اور اس بات پر آپ کی محبت کے غلبے نے یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ظاہر کیا کہ آپ کے غلبے نے کی کہ ظہور اور غلبہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہمارے لیے فتح ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم کی روایت کو پڑھا ہے۔ امام خطابی نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ اب آتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور یہ آخری حوالہ ہے۔ قال العلماء لم يكن سؤال عمر وكلامه المذكور شكا بل طلبا لكشف ما خفي وحثا على اذلاله للكفار وظهور الاسلام كما عرف في خلقه وقته في نصرت الدین واذلال المبتلین۔ علماء کرام نے فرمایا کہ عمر فاروق کا سوال کرنا مذکورہ کلام میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ پوشیدہ معاملے کے اظہار کے لیے تھا، اور کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے ابھارنے کی وجہ سے، اور غلبہ اسلام کے لیے، جیسا کہ آپ کی عادت نصرت دین کے وقت اور باطل پرستوں کو ذلیل کرنے کے لیے معروف ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت معروف تھی، آپ کسی قسم کا بھی دباؤ قبول نہیں کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی آیات پڑھ کر بتا دیں تو آپ اس حکمت کو سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے، بلکہ فتابت نفسہ ورجع، آپ خوش ہو گئے اور لوٹ گئے کہ اسلام ہی کو غلبہ ہے۔ وقتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط کو تسلیم کیا، لیکن جب حکمت ظاہر ہو گئی تو خوش ہو گئے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک والا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ اور وہ جو شک والے الفاظ ہی لاتا ہے وہ شک والے الفاظ زہری کا ادراج ہے، کیونکہ 3 سندیں میں نے آپ کے سامنے بخاری سے پڑھی۔ امام بخاری نے زہری کے اس ادراج کو دیکھتے ہوئے اس ادراج کو بخاری میں نہیں نقل فرمایا، اس کے علاوہ جو 2 سندیں ہیں جن میں زہری موجود نہیں، یہ الفاظ بھی موجود نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ الفاظ زہری کا ادراج ہے، کیونکہ دیگر طرق سے آنے والے الفاظ جو حدیث کے متن ہے اس میں واللہ ما شککت منذ اسلمت یہ شامل ہی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے کمال کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا یقین اور اعتقاد رکھتے تھے ان کے دین کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روافظ کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔